اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم جی بیٹا، آج ہمارا اردو کا 25واں لیکچر ہے، یعنی لیکچر نمبر 25۔ حصہ نظم کر رہے تھے ہم۔ سمارٹ سلیبس میں شامل ہے علامہ محمد اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام، یعنی شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال، اور نظم کا عنوان کیا ہے؟ خطاب با جوانان اسلام۔ شاعر اسلام، حکیم الامت، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک مذہبی گھرانے شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ جس وقت اس دیداور کی پیدائش ہوئی اس وقت زمانہ جہالت کی تاریکی زوروں پر تھی زمانے میں، اور مسلمانوں کی حالت ایک سوالیہ نشان تھی۔ ہر طرف جمود طاری تھا۔ اس عظیم مفکر نے قوم کو دعوت فکر و عمل کی طرف راغب کیا۔ یہ اقبال کی شاعری کا تحفہ تھا، عطیہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے 200 سال پرانی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ اس شاعر بے مثال نے اپنی شاعرانہ قوت کو محبوب کے لب و رخسار پر ضائع نہیں کیا، بلکہ حقیقت کا ترجمان بنتے ہوئے قوم کو فلاح کا راستہ دکھایا۔ ہماری نظم کا پہلا شعر ہے، نوجوان نسل سے خطاب کیا ہے علامہ اقبال نے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر، غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا۔ گردوں، آسمان، یہاں مراد مسلمان قوم ہیں۔ ٹوٹا ہوا تارا، ایسا ستارہ جو ڈیڈ سٹار کہلاتے ہیں، آسمان سے جدا ہو کر خلا میں یا مختلف سیاروں پر گر جاتے ہیں۔ یہاں مراد آبائی راستوں سے منحرف، آبائی راستوں کا انکار کرنے والی مسلمان نوجوان نسل ہے۔ مفہوم ہے اس کا، اے مسلمان نوجوان، کبھی غور و خوض بھی کیا تو نے کہ کس عظیم قوم سے تیرا تعلق ہے؟ جو شعراء اپنی شاعری کے ذریعے قوموں کی زندگی میں تبدیلی لائے ہیں، ان میں ایک بڑا نام اردو اور فارسی میں شاعری کر کے جس نے روشن کیا، جس نے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا، ان ناموں میں علامہ محمد اقبال کا نام بھی ہے۔ دنیا انہیں ثانی غالب کے لقب سے جانتی ہے۔ انہیں نباز ملت اور حکیم الامت کے القاب سے پکارتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں علامہ محمد اقبال مسلم نوجوان سے مخاطب ہیں اور اسے غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے تہذیب مغرب سے مروب نوجوان، تو نے غور و خوض بھی کیا کہ تو کس آسمان کا شہاب ثاقب یعنی ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ کبھی بحر تدبر میں غوطہ زنی کر کے اپنی اصلیت سے پردے چاک کرنے کی کوشش کی؟ کبھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھا کہ کس آسمان سے جدا ہو کر تو اپنی تابناکی کھو بیٹھا ہے؟ دراصل گردوں سے مراد ماضی کے عظیم مسلمان ہیں جو دنیا پر چھائے ہوئے تھے، جنہوں نے ساری دنیا کو تہذیب و تمدن اور علوم سے منور کیا تھا۔ اور ٹوٹا ہوا تارا سے مراد عصر حاضر یعنی اس زمانے کے گمراہ مسلمان نوجوان ہیں۔ اقبال نے نوجوان کو تفکر کی دعوت دی ہے کہ تو ذرا حقیقت کی نظر سے دیکھ کہ کس عظیم ترین قوم سے تیرا سلسلہ نسب ملتا ہے۔
ذرا اپنی اصلیت سے آشنائی تو حاصل کر۔ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ دراصل اقبال مسلم نوجوان کو سوالیہ انداز میں یہ باور کرا رہے ہیں کہ تیرا تعلق اس قوم سے ہے جس کی عظمت و رفت، جاہ و جلال آسمان کی طرح بلند تھی، لیکن افسوس آج اے نوجوان مسلم تو نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی ہے، اپنے آباء و اجداد سے تمام نسبتیں منقطع کر بیٹھا ہے اور اپنا اصل مسلم پن بھی کھو بیٹھا ہے۔ جواب شکوہ میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کی اسی کمزوری کو یوں بیان کیا: ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں نے دور ماضی کے مسلمانوں سے منسلک اپنی تمام تر روحانی کڑیاں پاش پاش کر دی ہیں۔ کبھی وہ دور تھا کہ مسلمان کی نگاہ سے کائنات کے در و دیوار لرز جایا کرتے تھے، لیکن آج عالم کفر مسلمانوں کی فنا کے در پہ ہے۔ یہ تمام کیسے ہو گیا؟ یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں کر برپا ہوا؟ یہ اقبال ہی سے پوچھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی تمہارے باپ دادا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ کہ تم کیوں خوار ہوئے، کیوں ذلیل و رسوا ہوئے؟ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اقبال نے اپنے اشعار میں مسلمانوں کے زوال کی واحد وجہ جو پیش کی وہ قرآن سے، اسلامی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ بہرصورت اقبال نے تشریح طلب شعر میں نوجوان مسلم کو اس کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے اور اپنے من میں جھانک کر حقیقت کو تلاش کرنے کی تلقین کی ہے۔ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب جا پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب جا پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ شعر نمبر 2 ہے بچوں: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ آغوش گود، کچل ڈالنا تباہ کر ڈالنا، تاج ایک مرصع کلہ، سجا ہوا کلہ جو بادشاہ اپنے سر پر پہنتا ہے، رکھتا ہے۔ دارا، دارا و شکوہ ایران کا بہادر بادشاہ تھا۔ مفہوم ہے اس شعر کا: تجھے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں پالا ہے جس نے سلطنت ایران کو تسخیر کیا تھا، جس نے دارا کے سر کے تاج کو کچل ڈالا تھا اپنے پاؤں کے نیچے۔ پہلے شعر میں اقبال نے مسلم نوجوان کو اپنی اصلیت سے آگاہ ہونے کی نصیحت کی ہے، جبکہ تشریح طلب شعر میں خود اس کے اسلاف کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ کون تھے جن کے نقش قدم پر چلنے کو کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، تجھے اس قوم نے اپنی محبت بھری گود میں پالا ہے جس نے دارا جیسے بادشاہ ایرانی استبداد کا تاج اپنے پاؤں تلے رونٹ ڈالا تھا۔ دارا کا لفظ یہاں بطور تلمی آیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی سلطنت میں دارا نامی 3 بادشاہ گزرے ہیں۔ دارا و شکوہ کا زمانہ 521 قبل مسیح کا ہے، پر سکندر اعظم نے جس دارا کو شکست دی تھی وہ دارا سوئم تھا، جس نے 328 قبل مسیح میں سکندر اعظم سے شکست کھائی تھی۔ تشریح طلب شعر میں علامہ اقبال نے
دارا کا نام علامتی طور پر ایران کی سلطنت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسلام کے آغاز کے زمانے میں مشرق میں کسرا ایران اور مغرب میں کسر روم کی سلطنتیں تھیں، جن کا ساری دنیا میں رعب و دبدبا تھا، جن کا خاتمہ عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ بقول اقبال، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی۔ ایران جو اس دور میں سب سے بڑی طاقت، سپر پاور خیال کیا جاتا تھا، اس کو مسلمانوں نے مکمل طور پر 23 ہجری یعنی 644 کو تسخیر کیا، فتح کیا۔ پہلی مرتبہ ایران پر مثنیٰ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 500 مسلمانوں نے حملہ کیا۔ پھر یکے بار دیگرے ایران کے دیگر سپہ سالاروں ہرمز، فیروزان، زربخت وغیرہ کو شکست دی گئی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں ایک جنگ لڑی گئی، قادسیہ۔ اس جنگ میں ایرانی 600 ہاتھیوں اور 1.5 لاکھ فوج، بعض مورخ 1,20,000 بھی لکھتے ہیں، کے ساتھ نمودار ہوئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس ایک ہاتھی بھی نہ تھا۔ ایرانی افواج کے سپہ سالار رستم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، لوہے کا لباس۔ جنگ کے تیسرے روز رستم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا اور ایک نہر میں چھلانگ لگا دی۔ چنانچہ حلال بن علقمہ نے پہچان لیا اور ایک ہی وار سے اس کی دوہری زرہ میں روپوش سر اتار ڈالا۔ یہ خبر سن کر ایرانی شہنشاہ یزدگرد افغانستان کی طرف بھاگ نکلا۔ مکمل طور پر ایران تسخیر ہو گیا۔ ایرانیوں کا غرور، تکبر خاک میں مل گیا۔ مسلمانوں میں موجود اس بہترین جنگی صفت کو علامہ محمد اقبال نے یوں بیان کیا ہے: شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ الغرض اقبال نے مسلمان نوجوان کو اس کے اسلاف کی طاقت کا احاطہ کر کے اسے اس کی نسبت اور عظمت باور کرائی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج ایسے لوگ عالم اسلام سے ختم ہو چکے ہیں اور اب یہ قصہ پارینہ بن چکا۔ بالکل اسی نکتہ کو ایک اور جگہ علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا: نہ ایران میں رہے باقی، نہ توراں میں رہے باقی، وہ بندے کہ فقر جن کا تھا ہلاک کیسر و کسرا۔ اقبال نے نوجوان مسلم کو یہ احساس دلایا ہے کہ اسے ایسی عظیم قوم نے اپنی آغوش محبت میں پرورش دی تھی جس نے ایران کے مشہور بادشاہ دارا کا تاج اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ وہ اتنی عظیم فاتح قوم کا فرد ہو کر بھی آج پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی کوتاہیوں کو پس پش ڈال کر اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ یہی ایک راستہ ہے جو اسے گمنامی کے گڑھے سے نکال سکتا ہے۔ جی بیٹا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔